بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو استغفار سے متعلق اسپیشل ویڈیو ہے، خاص ویڈیو ہے۔ استغفار کے فضل و برکات پر مشتمل آج کی ویڈیو ہے، اور بالخصوص آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم صبح و شام استغفار کرتے ہیں، دن رات استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ کثرت سے پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت بھی استغفار کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ استغفار کرنے کے باوجود، کثرت سے استغفر اللہ پڑھنے کے باوجود بھی ہماری مشکلات حل نہیں ہوتی، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہماری مشکلات آسان نہیں ہوتی، ہمارے رزق روزی میں اضافہ نہیں ہوتا، ہماری جائز حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے بگڑے کام سنورتے نہیں۔ توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، کیونکہ آج دو بڑی غلطیاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ استغفار تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ دو بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا استغفار آپ کے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشنیں، دکھ تکلیف دور نہیں ہوتی اور آپ کی حاجات پوری نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس وظیفے کے فضائل و برکات بتاؤں گا کہ یہ کتنا بابرکت اور مشکل کشا وظیفہ ہے کہ جس کے فضائل و برکات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں بیان کیا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں استغفار کی فضیلت کو بیان کیا، اور پھر ساتھ خود فرمایا کہ میں بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہوں اور اس کے فضائل و برکات بیان کیے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جس چیز کو کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جس کے فضائل و برکات کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جس وظیفے کے متعلق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو مجھے یہ بتائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جھوٹی کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ صرف بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو اغلاط کر رہے ہیں، یہ اغلاط، ان اغلاط کو کرنے سے باز آ جائیں اور اس استغفار کے وظیفے کی اہمیت کو سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، تو یقین مانیں آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے میں اس وظیفے کی ایسے فضل و برکات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وظیفے پر آپ کا جو یقین ہے، اعتقاد ہے، مزید مضبوط ہو جائے گا، اس میں پختگی آ جائے گی، اور آپ یقین کامل کے ساتھ استغفار کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آپ کی غلطیاں بھی بتاؤں گا کہ کیا وجوہات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا استغفار آپ کے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، آپ کے گناہ معاف نہیں ہوتے اور آپ کی مشکلات حل نہیں ہوتی ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نام سے کون واقف نہیں، تقویٰ و پرہیزگاری کے پیکر، خوف خدا سے کانپنے والے، کہ جب اذان کی آواز آتی تو خوف سے کانپنے لگ جاتے، جب موت کا تذکرہ ہوتا تو زار و قطار رونے لگ جاتے، اتنا زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھے، خوفوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ اکثر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اوراد و وظائف طلب کرتے، تو ایک مرتبہ نا آپ رونق افروز تھے، لوگ آتے گئے، اپنے مسائل پوچھتے گئے، مشکلات کا حل پوچھتے گئے۔ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور بے اولاد ہوں، وظیفہ عنایت فرمائیں کہ اللہ کریم اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں بے روزگار ہوں، رزق کی تنگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں، اللہ کریم رزق روزی میں برکت عطا فرما دے۔ فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، عرض کی حضور گناہگار بہت ہوں، بکثرت گناہ ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، بڑا شرمندہ ہوں حضور، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہوں، گناہوں سے سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ وہ شخص دیا، پھر ایک اور شخص آیا، عرض کی حضور خشک سالی بہت ہو گئی ہے، بڑا پریشان ہوں، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور بارش نہیں ہو رہی، بڑے ہم پریشان ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، فرمایا استغفار کرو۔ اسی طرح لوگ آتے گئے، وظائف پوچھتے گئے، اپنی مشکلات بتاتے گئے، اور حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو استغفار کا وظیفہ بتاتے گئے، یعنی کہ تم استغفار کرو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ اچھا، یہ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، اور استغفر اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ استغفار کی تکرار کرتے ہیں، تو جو اصل استغفار ہے، جسے استغفار کہا جاتا ہے، وہ ہے استغفر اللہ،
کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں، تو استغفر اللہ یہ پڑھا کریں، نہ کہ استغفار۔ اچھا، تو یہ سارے لوگ آتے گئے آپ سے وظیفہ مانگتے گئے اور آپ ان کو استغفار کا ہی وظیفہ بتاتے گئے۔ اللہ اکبر، اتنے سارے لوگ آئے اور اپنی مشکلات کا حل بتایا کہ گھریلو نچاکیاں ہیں، رزق کی بندش ہے، اور بے اولادی ہے، فلاں پرابلم ہے، سب کو آپ نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ تو جب سارے لوگ چلے گئے تو جو آپ کی بارگاہ میں جو شخصیات حاضر تھیں، عرض کی حضور بے شک آپ کا علم بہت زیادہ ہے، آپ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، آپ کی فہم و فراست ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن حضور آج ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، اتنے سارے لوگ آئے، انہوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ سے اوراد و وظائف مانگے، لیکن آپ نے صرف ایک وظیفہ بتایا۔ حضور آپ تو بہت زیادہ اوراد و وظائف کو جاننے والے ہیں، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے حضرت نوح علیہ السلام کا وہ فرمان کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ذکر فرمایا ہے وہ نہیں پڑھا کہ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا می برسائے گا، یعنی کہ موسلا دار بارش برسائے گا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ وظیفہ عنایت فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کس کا وظیفہ زیادہ پاورفل ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے تو ذکر فرما دیا قرآن کریم میں، اور یہ جتنے بھی لوگ آتے گئے ان کو میں وہی اللہ تبارک و تعالی کا عطا کردہ وظیفہ بتاتا گیا۔ اور دیکھیں اس وظیفے کی فضیلت احادیث طیبہ میں بھی بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکال دیتا ہے، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے، ہر غم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اس حدیث شریف میں سب کچھ بیان کر دیا گیا کہ جو استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرما دے گا، اس کی مشکل آسان کر دے گا، اسے ہر غم سے آزاد کر دے گا، اور اس کے رزق میں بھی وسعت عطا فرمائے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور آپ استغفار کریں، آپ کی مشکلات حل نہیں ہو رہی، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، تو آپ وجہ تلاش کریں، وجہ ہے کیا؟ اور بالخصوص ایسا وظیفہ کہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جس کے متعلق فرمائیں کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو سامان نجات ہونے کے باوجود ہلاک ہو جائے۔ تو کسی نے پوچھا حضور سامان نجات کیا ہے؟ فرمایا سامان نجات ہے استغفار کرنا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی بابرکت اور مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، اور اس کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں، اور ہم استغفار بھی کر رہے ہیں، ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ہم استغفار تو کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کر رہے ہیں مولا کہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، ہمارے گناہ کو معاف فرما، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ادھر اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض بھی کر رہے ہیں، اور یہاں اللہ سے مغفرت بھی طلب کر رہے ہیں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں میرے گناہ معاف فرما۔ یہ کیسی توبہ ہے؟ آپ تو گناہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، گناہوں پر دلیر ہیں، مسلسل صبح دوپہر شام گناہوں میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانی میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اور پھر ادھر ساتھ جو ہے وہ استغفار کی تسبیح بھی آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ جھوٹوں کو استغفار ہے، یہ درست استغفار نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے آپ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، اپنے جتنے بھی آپ گناہ کرتے ہیں آپ ایک کاپی پینسل اٹھائیں، آپ لکھیں کہ مجھ سے کون کون سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، سچی پکی توبہ کریں، مولا آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ دیکھیں توبہ کے 3 اراکین ہیں، کیا؟ ایک یہ کہ اس جو گناہ کیا اس پر شدت سے احساس ندامت ہو، یعنی کہ شرمندگی ہو، اور دوسرا کیا کہ اسی وقت گناہ کو چھوڑ دیں، اور تیسرا کیا کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ تو یہ چیزیں آپ میں ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ استغفار کریں، پھر آپ استغفر اللہ، پھر استغفار کی کثرت کریں، سید الاستغفار پڑھیں، جو بھی استغفار آپ کو آتا ہو پڑھیں، اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور سمجھے کہ بھئی میں اتنا گناہگار بدکار سیاکار شخص کہ میں نے صبح دوپہر شام اللہ کی نافرمانی کی، میں اپنے رب کو ناراض کیا، اس کے باوجود بھی میرے رب نے مجھ سے میرا رزق نہیں چھینا، میری اعضاء سلامت ہے، میرا جسم سلامت ہے، میری عزت سلامت ہے، میری آبرو سلامت ہے، سب کچھ میرے پاس ہے۔
اللہ چاہتا تو مجھے زمین میں غرق کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے میرے اوپر آگ برسا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو پہاڑوں کو میرے اوپر گرا دیتا، اللہ چاہتا تو میری شکل بدل دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سچے دل سے استغفار کریں، اس طرح استغفار کریں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، سمجھے کہ ایک احساس سے ندامت، شرمندگی، آنسو نہ بھی نکلیں، رونے والی شکل بنائیں اور اس جگہ بیٹھ کر استغفار کریں، کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو، اور گناہوں سے سچی توبہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ پہلے گناہوں کو چھوڑیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں استغفر اللہ، یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ پھر آپ دیکھیے تو صحیح کہ کیسی معافی ملتی ہے، پھر دیکھیے تو صحیح کیسا رنگ چڑھتا ہے، پھر دیکھیے تو صحیح کہ کیسی برکتیں ملتی ہیں، پھر دیکھیے تو صحیح ایک تصویر پھر پڑھ کر دیکھیں کہ کیسے آپ کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، پھر کیسے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر کیسے رزق روزی میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں، پھر کیسے سمجھے کہ آپ کی جو جتنی بھی جائز حاجات ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی اور آپ کی جائز حاجات بھی پوری ہوں گی، پریشانیاں مصیبتیں بھی دور ہوں گی۔ تو ایک پہلی غلطی یہ کہ گناہ بھی کر رہے تھے اور ساتھ استغفار بھی کر رہے تھے، اور دوسری غلطی یہ کہ ہم استغفار کا وظیفہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن وظیفے پر ہمارا اعتقاد نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو روحانیت کی دنیا ہے، یہ جو اوراد و وظائف کی دنیا ہے، اس میں یقین کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے کہ جو اس کے بندے اس کے ساتھ گمان کرتے ہیں۔ اب آپ استغفار پڑھ رہے ہیں لیکن بے دھیانی کے ساتھ، یقین کامل بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کام ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا نہیں فرمائے گا، کیا پتہ مشکل آسان ہوتی ہے نہیں ہوتی، بس اس نے بتایا تھا میں پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کام بنتا نہیں بنتا، ایسے نہیں۔ دیکھیں بے یقینی کے ساتھ نہیں، گناہوں سے سچی توبہ کریں بس، اور یقین کامل کے ساتھ کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میرے رب نے قرآن کریم میں فرما دیا، میرے مصطفیٰ جان رحمت میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ بس جو استغفار کرے گا، سچے دل سے استغفار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات آسان فرما دے گا، اس کی حاجات کو پورا فرما دے گا۔ بس مجھے فرما دیا گیا، اب میرا کام عمل کرنا ہے، اور جیسے بتایا آپ نے ویسے عمل کرنا ہے یقین کامل کے ساتھ۔ اور پھر یہ وظیفہ آپ نے اس طرح بھی نہیں پڑھنا کہ بے دھیانی بے توجہی کے ساتھ۔ اب آپ استغفار کر رہے ہیں، زبان سے عرض کریں یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، آپ کا دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، اور جو ہے وہ زبان سے استغفار کے الفاظ نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے ثواب ملے گا، برکتیں ملے گی، لیکن جو آپ جن مقاصد کا حصول چاہتے ہیں تو اس کے لیے توجہ، یکسوئی، یقین کامل، ادب و آداب، اور پھر اس کے ساتھ گناہوں سے سچی توبہ، پھر استغفار کر کے دیکھیں، وہ برکتیں ملیں گی کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب مزید اس پر میں سمجھتا ہوں کہ کلام مزید نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نے چاہا تو اس کے متعلق مزید گفتگو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔